ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا بہت آسان ہے۔ بس زبان سے چند الفاظ ادا کر دیے، استغفر اللہ کہا اور دل کو مطمئن کر لیا کہ کام ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچی معافی الفاظ سے نہیں، دل کی کیفیت سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کیا کہا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ٹوٹا، کیا شرمندگی پیدا ہوئی، اور کیا واقعی تم واپس لوٹنا چاہتے ہو۔ جو توبہ دل کو ہلا نہ دے وہ اکثر عادت بن جاتی ہے، اور جو توبہ عادت بن جائے وہ انسان کو بدل نہیں پاتی۔ اکثر ہم اللہ سے معافی اس نیت سے مانگتے ہیں کہ دل ہلکا ہو جائے، نہ کہ اس نیت سے کہ زندگی بدل جائے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر فوراً استغفار کر لیتے ہیں، اور دل میں یہ تسلی رکھ لیتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ خطرناک بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں معافی کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سہارا لینا ایمان ہے، لیکن اللہ کے حکم کو ہلکا لینا غفلت ہے۔ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد انسان گناہ کے قریب جانے سے بھی ڈرنے لگے۔ اللہ سے معافی مانگنے کا پہلا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو پہچانے اور مان لے۔ جب تک انسان خود کو درست سمجھتا رہے گا، توبہ صرف زبان پر رہے گی۔ اللہ کو یہ سننے کی ضرورت نہیں کہ تم کتنے اچھے ہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی کمزوری کو کتنی سچائی سے تسلیم کرتے ہو۔ جو شخص یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں غلط تھا، اس نے توبہ کا پہلا دروازہ کھول دیا، کیونکہ غرور ٹوٹے بغیر معافی اندر نہیں آتی۔ دوسرا قدم دل کی شرمندگی ہے، ایسی شرمندگی جو انسان کو تنہائی میں بھی بے چین کر دے، جو نماز میں آنکھوں کو نم کر دے، جو گناہ یاد آتے ہی دل کو جھکا دے۔ یہ شرمندگی کوئی دکھاوا نہیں ہوتی، نہ کسی کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ یہی وہ شرمندگی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ دل کی سچائی کی علامت ہوتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ انسان بدلنے کا ارادہ کرے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کبھی دوبارہ گناہ کرو گے یا نہیں، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس لمحے تمہارا ارادہ کیا ہے۔ کیا تم واقعی گناہ چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم واقعی اپنی زندگی میں اصلاح چاہتے ہو؟ اگر ارادہ سچا ہو تو بار بار گرنے والا بندہ بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو ارادہ ہی نہ کرے وہ عبادت کے باوجود دور رہتا ہے۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم خود کو نیک ثابت کریں، رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی حقیقت پہچانیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ اللہ کامل لوگوں کو نہیں، پلٹ آنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ ٹوٹ کر معافی مانگتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مضبوط ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ اندر سے کمزور رہتا ہے۔ اگر آج آپ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے رو پڑتے ہیں، دل شرمندگی سے جھک جاتا ہے، اور یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میں بدلنا چاہتا ہوں، تو یقین رکھیے یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے نیا رمضان شروع ہوتا ہے۔ شاید کیلنڈر کے مطابق دن 9 ہو، لیکن دل کے مطابق یہ پہلا دن بن جاتا ہے، اور اللہ کے لیے سب سے قیمتی وہی بندہ ہوتا ہے جو سچ کے ساتھ واپس آتا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ سے معافی مانگنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں کہ ہم خود کو مطمئن کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی